رجلا وحافظا وقائدا وناصرا وطويلا ومنا حتى تسكن الله الأبواب وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب أنت الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب الظالمين وحق أخيك الحسين عليه السلام رب صل على محمد وآل محمد ولدهم وآل محمد خالق الخيرات والخيرات جناب سيدنا قدم عزت و عظمت سکن عزت و عبادت کو عبادت میں شریک کرنے کا درود مومن مومنات ایمان حضروں میں مستقبل میرا کون لا الہ الا اللہ تمہاری قبر کا صدقہ و شفاعت کو دیتا ہوں جو تندرست ہیں بے روزگار ہیں امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا صدقہ انہیں رزق حلال نصیب فرما جو اولاد ہیں شہزادہ رزق کے قدموں کا صدقہ انہیں اولاد میں دنیا سعادت فرما رحمٰن رحیم کریم اللہ شاہ صاحب کی کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس وجہ ایسا قیامت جو بھی عذاب شہادت ہے کہ امام والد حضور مسجد قیامت کا شہادت ہے سب دعا کی ایک دعا ہمارے وقت کی حجت وقت کے امام ہمارے بادشاہ کے ظہور میں قبول عطا فرما اللہم صلی علی محمد و محمد محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلى الله عليه وسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد کے دشمنوں کے دامن بے شمار حاضرین مجلس اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آج اس اشرے محرم الحرام کی اس امام مبارکہ کی یہ آخر نشست ہے مالک ہم سب کو اپنے حصہ معاملے کے وقت پر تشریف لائے اور ذکر کو انتظار کروانے کی ضرورت کی ٹائم سے شروع ٹائم سے اپنے اختتام ذکر ہوا پروردگار عالم اسی طرح آپ کو ہمارا شہادت کے اسی طرح ذکر محمد علیہ محمد میں آپ تشریف لے کے جاتے رہیں اور اس ذکر سے فیض یاب ہوتے ہیں میں یکم محرم سے لے کر اور آج 8 محرم تک سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور کوشش میری یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو کچھ بھی محمد آل محمد نے ہماری جھولیوں میں خیرات بنا کر بھیجا ہے اس خیرات سے تمام محمد آل محمد کے ماننے والے فیض یاب مسلسل یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ اس کی تشریح کا اس کی تفسیر آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے چن لیا آدم کو نوح کو ابراہیم کو آل سمیت چنا اور آل عمران کو چن لیا ہے عالمین میں اب پتہ یہ چلا کہ اگر
اگر ہم نے صراط مستقیم کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن نے ہمیں راستے دکھائے ہیں، قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ آل عمران ہے کام۔ اسی قرآن کریم فرقان حمید میں خالق کائنات نے اپنے ایک نبی کو جو کہ جد الانبیاء ہیں، اس نبی کو امام بنایا ہے۔ اور جو ہے اس نبی کو جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیل بھی ہے، اسے اللہ رب العزت نے امام بنا کر دنیا کو سمجھایا کہ امامت میں اور رسالت میں فرق کیا ہوتا ہے، امامت میں اور نبوت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کون سے نبی ہیں یہ؟ جو اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل ہے جبکہ حسنین کے نام حبیب ہے۔ حبیب میں اور خلیل میں فرق ہوتا ہے۔ حبیب اور خلیل میں فرق یہ ہوتا ہے، خلیل اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا خلیل ہے جو اللہ سے محبت کرنے کا طالب ہو، اسے کہتے ہیں خلیل۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ خود محبت کرنا چاہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی نبی پیغمبر رسول اور خلیل کے لیے اللہ نے ایک آیت کریم نازل کی، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ اور جو ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے۔ کب آیت نازل ہوئی؟ کب اللہ نے امامت کے عہدے سے سرفراز کیا؟ جب جناب ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے ابراہیم امام ہیں، اللہ نے بنایا ہے انسانوں کا امام۔ کون سے انسان؟ جو اس زمانے میں انسان تھے، ان انسانوں کا امام بنا، نہ ان سے پہلے انسانوں کا امام، نہ ان کے بعد میں آنے والوں کا امام۔ امام ہے جناب ابراہیم، لیکن ان انسانوں کے جو اس زمانے میں انسان موجود تھے، جبکہ علی امیر المومنین 18,000 عالمین کے امام ہیں۔ 18,000 عالمین کے امام ہیں۔ اور ایک اور فرق ہے ابراہیم اور جناب علی کی امامت میں۔ ابراہیم کی امامت علی کی امامت کے مقابلے میں بالکل ایسے ہے جیسے قرۂ ارض پر ایک نقطہ ہو۔ تو یہ قرۂ ارض کو سمجھ گیا نا۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے، ابراہیم امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی امامت میں کوئی شک نہیں، تو جسے اللہ امام بنا دے اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ لیکن ابراہیم امام ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کے، ابراہیم امام ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کے، جبکہ علی اپنے بابا ابو طالب کا امام ہے۔ ابراہیم اپنے باپ امیر المومنین اپنے بابا ابو طالب کے امام ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔ ابراہیم بھی امام، امیر المومنین علی بھی امام۔ ابراہیم ہے کعبہ بنانے والا، ابراہیم ہے کعبہ بنانے والا، اور علی ہے کعبہ بسانے والے، کعبہ بسانے والے۔ ابراہیم کے باپ کو بھی دنیا نے کافر کہا، علی کے باپ کو بھی دنیا نے کافر کہا۔ ابراہیم نے بھی بت توڑے، علی نے بھی بت توڑے، توجہ ہے جی، علی نے بھی بت توڑے، ابراہیم نے بھی بت توڑے،
جب کعبے میں بت تھے سرکار نے فرمایا یا علی ان بتوں کو توڑنا ہے، انہوں نے کعبے کو نجس کر دیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو، کاندھوں کی ضرورت کیا ہے بت توڑنے کے لیے جس کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اسے کاندھوں کی ضرورت کیا ہے امت کو سمجھانے کے لیے۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو، بتوں کو توڑ دیں۔ علی نے کاندھا جھکایا، ادھر پیغمبر اعظم نے اپنا پاک قدم اٹھایا، قدم کا اٹھانا تھا کہ جبرائیل نازل ہوا، فنزل جبرائیل علی الارض بطحا، بطحا کی سرزمین پر جبرائیل نازل ہوا، قدم اٹھایا پیغمبر نے، پیغمبر کے ایک قدم کو چوم کے کہا جبرائیل نے یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ نے قدم رکھنا ہے علی کے کاندھے پر، یہ تو دیکھیں آنکھیں کس کی ہیں، کان کس کے ہیں، چہرہ کس کا ہے، توجہ ہے جی، ہاتھ کس کے ہیں، آپ کاندھا چکائیں، آپ کاندھا چکائیں، کیونکہ امامت نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پیغمبر اعظم نے کاندھا چکایا، علی کاندھوں پہ سوار ہوئے، علی کاندھوں پہ سوار ہوئے۔ پیغمبر اعظم نے پوچھا علی تمہارا ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا ہے، کہاں تک پہنچے؟ امیر المومنین نے جواب دے کے فرمایا یا رسول اللہ آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ ستارے میرے ہاتھ میں آ گئے۔ مل کے صلوات پڑھے، ابراہیم بھی امام ہے، علی بھی امام۔ ابراہیم کو امامت کا عہدہ کب ملا؟ جب جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی، بات سمجھ آ گئی؟ چھری رکھ دی، چھری چل بھی گئی، رگیں بھی کٹی، خون بھی بہا، لیکن جب پٹی کھولی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ جناب اسماعیل زندہ کھڑے ہیں اور بکرا زندہ ہوا پڑا ہے۔ اگر ہم جیسا بندہ ہوتا تو کہتا بارے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بیٹے کی جان بچ گئی، چونکہ حجت خدا تھے، نبی تھے، رسول تھے، اللہ کے خلیل تھے، تھر تھر کانپنے لگے۔ کہا بارے اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں، میری قربانی قبول نہیں؟ آواز قدرت کا ابراہیم تیری قربانی قبول ہے، اور انی جائلوں کا للناس اماما، ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا، ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا۔ تو پتہ چلا امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نعرہ سلامت رہے۔ جو اتنے سارے انسانوں کا امام ہے نا، وہ اللہ سے پوچھ رہا ہے، وہ اللہ سے بات میں رکھا کہ میں پہلے اس اشرے میں کر چکا ہوں، لیکن چونکہ موضوع سے متصل ہے اس لیے دوبارہ کرنے کی مجھے ضرورت پیش آئی۔ جو اتنے سارے اماموں کا، اتنے سارے انسانوں کا امام ہے، وہ اللہ سے پوچھ رہا ہے کیا بارے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ جو اتنے سارے انسانوں کا امام ہے وہ اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ پروردگار عالم تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ آواز قدرت آئی اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ابراہیم فرماتے ہیں بلا ولکن لیطمئن قلبی، مالک ایمان ہے اطمینان چاہتا، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں۔ جو اطمینان ڈھونڈ رہا ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو نفس مطمئنہ ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو زمزم کے پانی سے، جو زمزم کے پانی سے کعبہ تعمیر
दो हलाल परिंदे, दो हराम परिंदे। हलाल परिंदों में किताबों में लिखा है, हराम परिंदों में एक मोर है, एक गिद्ध है, और हलाल परिंदों में एक कबूतर है या एक बत्तख है या एक मुर्ग है। ये दो हलाल और दो हराम परिंदे। हमारे बुजुर्ग भाई मेरे नबी इन्हें ज़िबा करके ना इनकी हड्डियां गोश्त मिक्स करके पहाड़ों पे फैला दे, पहाड़ों पे फैला दे, इनके सर अपने पास रख ले और फिर हमारा नाम लेके पुकार, हमारा नाम लेके पुकार। जनाब इब्राहिम ने पुकारा, चारों के चारों परिंदों के गोश्त हड्डियां उड़ उड़ करना अपने सरों से मुंतसिल होते रहे। चारों के चारों परिंदे जिंदा हो गए। मरने के बाद, कटने के बाद, मिक्स होने के बाद जब जिंदा हुए, हलाल हलाल रहा, हराम हराम रहा। तो जो इतने सारे इंसानों का इमाम है वो अल्लाह से पूछ रहा है कि मालिक मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। मदीने में है एक अली का नौकर, मदीने में अली का एक नौकर है जिसे सलमान कहते हैं, जिसे सलमान कहते हैं। बाजार में से गुजर रहे हैं, सामने से एक बंदा आया, उसने कहा सलमान मैं अभी अली अमीरुल मोमिनीन की महफिल से आ रहा हूँ, उन्होंने फरमाया है कि मुर्दों को तो मेरा सलमान जिंदा कर लेता है, मुर्दों को मेरा सलमान जिंदा कर लेता है, क्या तू मुर्दों को जिंदा कर लेता है? सलमान कहते हैं अगर मेरे अमीर ने फरमाया है तो मैं कर लेता हूँगा, वरना मुझे कुछ पता नहीं। हाय हाय हाय, मुझे कुछ पता पड़े वरना मुझे कुछ पता नहीं। कहा अच्छा, कहा जिंदा करके दिखा, कहा चल कब्रिस्तान में आए। सलमान फरमाते हैं अपनी मर्जी की कब्र पे हाथ रख, अपनी मर्जी की कब्र पे हाथ रख। उसने हाथ रखा, जनाब सलमान ने कब्र के पास बैठ के ना तो कोई तस्बीह पढ़ी, ना कोई दुआ पढ़ी, ना कोई तिलावत की, ना कोई ऐसा विर्द किया, बस इतना कहा ऐ साहिबे कब्र, ऐ साहिबे कब्र ये कहता है कि मेरे अमीर ने फरमाया है सलमान मुर्दों को जिंदा कर लेता है, अगर ये सच है तो कब्र से बाहर आ, कब्र से बाहर आ। फशक्कल कब्र, कब्र फटी, एक बंदा कफन समेत बाहर आया और उसकी जुबान पे चंद कलिमात थे। वो कह रहा था मेरा ऊंट किधर है, मेरा ऊंट किधर है, मेरा ऊंट किधर है। उस बंदे ने सलमान से कहा सलमान ये क्या कहता है? सलमान फरमाते कि तुझे हुजूर की हदीस भूल गई। सरकार ने फरमाया था जब भी कोई बंदा जिस वक्त भी जिस टाइम भी मरे, जो उसकी जुबान पे होगा, जो उसके दिल में होगा या उसके दिमाग में होगा, जब मरने के बाद वो जिंदा होगा, उसके जुबान पे वही अल्फाज होंगे। ये बंदा जब मरा था इसका ऊंट गुम हो गया था, ये अपने ऊंट को तलाश कर रहा था, ये अपने ऊंट को तलाश कर रहा था। सलमान फरमाते हैं यही तो मैं लोगों को समझाता हूँ, गलियों में, बाजारों में, मदीने के चौराहों पर लोगों को यही तो कहता हूँ कि अली 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 करा करो। जब तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा हो, पूरी कायनात कहेगी पानी कहाँ है, तुम कहोगे अली कहाँ है, अली तो इनके नौकर ऐसे हैं, नौकर ऐसे हैं। इब्राहिम पर नमरूद ने आग जला दी, कोसों दूर चली हुई आग, कि उस आग की वजह से वहां के रहने वाले इंसानों ने, जानवरों ने, परिंदों ने हिजरत करना शुरू कर दी, हिजरत करना शुरू कर दी, वहां से दखल मकानी शुरू कर दी, निकलना शुरू कर दिया जान बचाने के लिए। एक बहुत बड़ा परिंदा है, वो जान बचा के जा रहा है, और एक छोटा सा परिंदा है वो आग की तरफ आ रहा है। जो है वो जो छोटा सा परिंदा है ना, छोटा सा, ये 1.5 चिड़िया जितना होता है, इसे कहते हैं हुदहुद। कुरान में इसका तज़किरा है,
اور یہ وہ ہدہد پرندہ ہے جو جناب سلیمان پیغمبر کے ساتھ تھا. جناب سلیمان پیغمبر کا جب تخت پرواز کرتا تھا نا تو سارے پرندے اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے. اللہ کے نبی پر اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے. ایک دن جناب سلیمان پیغمبر کا تخت پرواز کر رہا تھا. پرندوں نے سایہ کیا ہوا تھا. ایک ہلکی سی لکیر سورج کی ہلکی سی کرن جناب سلیمان پیغمبر کے چہرے پر پڑی. فوراً کہا کون غیر حاضر ہے؟ کون غیر حاضر ہے؟ یہ ہدہد گیا ہوا تھا ملک سبا. پرندوں نے کہا کہ سرکار ہدہد غائب ہے. ہدہد غائب ہے. جب یہ واپس آیا تو کہا پیش کرو. ہدہد جناب سلیمان کے سامنے پیش ہوا. جناب سلیمان نے کہا کہ اپنی غیر حاضری کا شرعی عذر پیش کر. شرعی عذر پیش کر ورنہ ابھی سوری منگوا کر تیری گردن کاٹ دوں. چھوٹا سا پرندہ ہے. اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے, اللہ کے نبی کے سامنے کہتا ہے نبی بن کر حکم دے, بادشاہ بن کر دھمکیاں نہ دے. آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں قتل کر سکتا؟ کہا اس لیے اللہ نے میرے دونوں پروں پر عبرانی زبان میں لکھ دیا ہے یا علی. تو یہ ہدہد اس پرندے سے جو بڑا پرندہ آگ سے بچ کے آ رہا, دونوں کا آمنا سامنا ہوا. ہدہد نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جان بچا کے جا رہا ہے. اس نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا آگ بجھانے. اور جو ہے یا چھوٹے پرندے نے کہا آگ بجھانے جا رہا ہوں. بڑے پرندے نے کہا کیسے آگ بجھائے گا؟ کہا میرے منہ میں پانی ہے, اس پانی سے آگ بجھاؤں گا. بڑے پرندے نے کہا ایک قطرہ تیرے منہ میں پانی ہے, اس میں سے بھی آدھا مجھ سے بات کرنے میں ضائع ہو گیا, کیا اس پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ ہدہد نے کہا جانتا میں بھی ہوں, جانتا میں بھی ہوں کہ اس پانی سے آگ نہیں بجھے گی, لیکن چاہتا میں یہ ہوں میرا شمار آگ بجھانے والوں میں شمار ہو, نہ کہ آگ جلانے والوں میں. تو آگ جل گئی. محبت اہل بیت دل میں رکھنا اور کوشش کرنا کہ ہم نے آل محمد کے لیے کام کیا ہے, بالکل اس